مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک اور کتاب کے مالک بن گئے. دوسری جو میرے لیے سرپرائزلی تھی، حیران کن بات تھی، وہ یہ تھی، میرے علم میں یہ بات تو تھی کہ کتاب آ رہی ہے، لیکن جب کتاب آئی اس کے اوپر جب میں نے تحقیق و تالیف کے عنوان سے جو میں نے نام پڑھا علی عباس چشتی، تو میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ جو کام ہم نہ کر سکے وہ اس بندے نے کر دکھایا. آج تک سلسلہ ملنگیہ میں جو ادبی و علمی کام ہوا ہے وہ صدارت کی طرف سے ہوا، یعنی فیوزات محمدیہ خواجہ اظہار صاحب نے تحریر فرمائی، اس طرح منافق کی پہچان خواجہ وسیم صاحب نے، اور آداب مشاورت انہوں نے تصنیف فرمائی. لیکن یہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھانا بڑے دل گردے کا کام ہے. بلا شبہ اس کے ساتھ رہنمائی بھی رہی. آپ کو ایک بات میں تحقیقی حوالے سے بات کروں. تحقیق جب کی جاتی ہے کسی چیز پہ تو ایک سپروائزر ہوتا ہے. جب پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے تو ایک پروفیسر جو ہوتا ہے سپروائزر ہوتا ہے، جس کی نگرانی میں جو ریسرچر ہوتا ہے اپنی ریسرچ تکمیل تک پہنچاتا ہے. پھر جوری بیٹھتی ہے، وہ کتاب کو ہر جائزے سے دیکھتی ہے، آیا کہ عنوان کے مطابق ہی ہے یہ. جب وہ اس کے مطابق پوری اسے دیکھتے ہیں کہ اس معیار پہ پوری اتر چکی ہے، پھر وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس کا جو مصنف ہے، اس کا جو محقق ہے، یہ اب ڈاکٹر ہے. تو جیسے کہ پروفیسر ڈاکٹر مشرف حسین انجم صاحب جنہوں نے اس کا فلیپ لکھا ہے، انہوں نے بلا شبہ بالکل درست بجا ارشاد فرمایا، اور وہ یہ کہ یہ ایک تحقیقی مقالہ ہے، یہ ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اور اگر میرے پاس یہ حیثیت ہو ایز اے جسٹس کی تو میں بلا شبہ آج یہ نام دوں ڈاکٹر علی عباس چشتی. چونکہ ایک عرصے سے مطالعے کے ساتھ وابستہ ہیں تو لوگوں کی شخصیات پہ جو پی ایچ ڈی کے تھیسس ہیں نظر سے بارہا گزرے، تو میں نے اس کو رات 11-12 بجے تک بلا تعطل اس کی میں اسٹڈی کرتا رہا ہوں. جیسے میرے پاس آئی، اچھا اس میں بہت سے پہلو ہیں، وہ میں دوسری طرف آپ لوگوں کو کچھ یاد ہوگا چند سال پہلے ہیری پوٹر کی ایک کتاب آئی تھی جس پہ ایک فلم بنائی گئی تھی جمانجی، شاید کس نے دیکھی ہو. اس کا سین یہ تھا کہ وہ کسی طریقے سے وہ چابی لگتی ہے، ایک سونے کی کتاب ہوتی ہے، وہ کتاب کھلتی ہے اور وہ سارے جو کتاب کے جو اندر مناظر ہوتے ہیں وہ نکل کے باہر آ جاتے ہیں، یا وہ جو بندہ پڑھ رہا ہوتا کتاب وہ اس مناظر کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے جانور آتے ہیں، انسان آتے ہیں، مطلب مختلف وہ سیریں کرتا ہے. تو میں اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں. رات میں نے جب یہ کتاب کھولی تو مجھے ایسے لگا کہ میں سن 1981-82 میں پہنچ گیا. اچھا اب یہ انٹرنلی فیلنگ، جو داخلی احساسات، یہ میرے ہی ہو سکتے تھے، یا میرے ہو سکتے ہیں، یا خواجہ صاحب کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ قریباً ہمارا بچپن ایک ہی جگہ پہ گزرا. اور اس میں جو ماضی کے متعلقہ حضور ملنگی بابا حضور کی زندگی سے متعلقہ جو بھی واقعات تحریر ہوئے، ابھی میں پڑھتا جا رہا ہوں اس پرآشوب دور میں. اس کی کو پلیز ذرا کم کیجیے گا. اس پرآشوب دور میں جب میرے لیے یہ کتاب آب حیات کا کام دیا ہے اس نے رات. میں کل ڈاکٹر کے پاس ٹائم تھا میرا، میں ہو کے آیا ہوں ڈاکٹر سے، تو بڑا میں اندر سے سنجیدہ تھا. لیکن ایسے وقت میں اس کتاب کا آنا
میں اس کو بلا تعطل پڑھتا رہا اور مجھے ایک سکون مہیا ہوتا گیا. مجھے ایسا لگا کہ میں اس وقت حال سے کٹ کے اپنے خوبصورت ماضی میں چلا گیا ہوں جمان جی کی طرح. تو میں اپنے خوبصورت ماضی میں کہیں میں ملنگی بابا حضور سے بات کر رہا ہوں, کہیں بڑے پیر صاحب اور میں اسکول جا رہے ہیں, کہیں بابا ڈنڈیالے کے ساتھ پھر رہے ہیں, کہیں پیر صاحب اذان دینے جا رہے ہیں تو لڈو جو خادم تھے ضیاء الحق صاحب کہہ رہے ہیں بابا جی یہ اظہار صاحب اذان دے رہے ہیں, عصر کی اذان دے رہے ہیں بڑے پیر صاحب, اور بابا جی کو بتایا جا رہا بابا جی خوش ہو رہے ہیں. تو یہ واقعات پہ مطلب یہ جتنے بھی واقعات ہیں, یہ جو آگے آنے والا دور ہے, اگلا نوجوان, اگلا جو قاری آئے گا, آج اس کی اہمیت, آج بھی اس کی وہی اہمیت ہے, لیکن اگلے زمانے میں اس کی اہمیت سہ چند ہو جائے گی, 3 گنا اور بڑھ جائے گی. تو گزارش یہ ہے ڈاکٹر علی عباس صاحب, ماشاءاللہ بہت بہت مبارکباد ہے آپ تمام لوگوں کو, بالخصوص علی عباس صاحب کو اور آپ کی تمام فیملی کو, کہ علی عباس کا نام سلسلے کے علمی و ادبی شخصیات میں لکھا جا چکا ہے. بس یہی چند ایک گزارشات کرنی تھی. اچھا, اس کے جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اصل بات جو میں چاہ رہا تھا کہ مجھے کرنے کا موقع دیا جائے, موقع مل گیا. اس میں نے کشف و کرامت کا جو باب ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اچھا وہ میں پڑھنا شروع کر, ماشاء اللہ ایک تو ضخامت زیادہ ہے, میرے بازو ناتواں ہے, میرا ہاتھ تھک گیا پڑھتے پڑھتے, تو اس لیے تھوڑا رکھ کے میں نے پھر دوبارہ اٹھائی. تو ماشاء اللہ ضخامت دیکھیں آپ, یہ ایسی کتاب کسی سلسلے میں آنا ہے اتنی ضخامت کی, 800 صفحے 850 صفحے کی کتاب ہے, ماشاء اللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہاں, گزارش یہ کر رہا تھا اس کے جو کشف و کرامت والا, کرامات کا جو باب ہے بہت دلچسپ ہے, وہ ان معنوں میں دلچسپ ہے. اچھا یہ باتیں نہ تو خواجہ صاحب کر سکتے ہیں, نہ علی عباس صاحب کر سکتے ہیں, میں اس لیے کر سکتا ہوں کہ وہ تو کثر نفسی میں بڑے پیر صاحب خواجہ صاحب تو نہیں کریں گے, اور علی عباس صاحب بھی کثر نفسی سے کام لیں گے. چونکہ ایک عرصہ سے تنقید پڑی ہے, لہٰذا ایک ناقد کی حیثیت سے میں نے کتاب کو بھی دیکھا. جب ناقدین دیکھتے ہیں, یعنی تنقید نگار کسی کتاب کو دیکھتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر حسن و قباح کیا کیا ہے, اس میں عیب کیا ہے. تو اس میں مجھے کئی جگہوں پہ یوں محسوس ہوا ہے کہ عقیدت مندی کے الفاظات زیادہ ہیں, لیکن پھر مذہبی تحقیق کی طرف میرا رجحان گیا کہ مذہبی تحقیق جب کی جاتی ہے تو وہ عقیدت کی بنا پر ہی کی جاتی ہے, تو اس میں بھی کوئی قباح نہیں ہے. جیسے کہ ایک تحقیق ہوئی ہے اولیاء اللہ بزرگان دین کے اقوال کے اوپر, PhD ہوئی ہے, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اولیاء اللہ کے اقوال اکٹھے کرنے چاہ رہا ہے تو وہ عقیدت کی بنا پہ کرنا چاہ رہا ہے. لہٰذا عقیدت بھی مذہبی تحقیق میں عیب نہیں ہے, یہ حسن ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو میں بات کر رہا تھا کرامات کی, اس میں بہت سارے لوگوں کے حوالوں سے جو کرامات کا تذکرہ ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے, وہ بڑا دلچسپ باب ہے. ٹھیک ہے کہ دوسرے بندے کا زاویہ نگاہ مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں چاہ رہا تھا میں کہ اس میں سے کوئی ایک واقعہ ایک آدھا آپ لوگوں کی گوش گزار کرتا. اچھا, اب وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا. مختار بھائی ملکانہ سے بیان کرتے ہیں
کہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا، ہم 2018 یا 17 کی شام درس روحانیت میں تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے کچھ موقع ملنا چاہیے کہ میں اپنے اظہار خیال کروں، لیکن درس جو ہے وہ اختتام ہو گیا، دعائے خیر ہوگی، مراقبہ بھی ہو گیا، تو میرے دل میں آئی کہ مجھے تو موقع ہی نہ ملا۔ تو ایک دم سے میری طرف دیکھ کے خواجہ صاحب نے کہا کہ ہاں مختار بھائی آپ تو آئے نا ذرا، تو کہہ رہے ہیں وہ جو ساری دعا بھی ہو گئی، مراقبہ بھی ہو گیا، تو اختتام چل رہا تھا، لیکن مجھے انہوں نے اخیر پہ جیسے میرے اوپر نظر پڑی تو کہنے لگے آپ آئیں مائک پہ۔ اچھا، یہ جو باتیں ہیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسن اعتقاد ہے، اپنے مریدان کا اپنے شیخ کے متعلق یہی حسن اعتقاد ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی آپ کا گمان ہے، ہو سکتا ہے یہ اتفاق۔ میں نے بہت سے بزرگان دین، اب ظاہر ہے کہ میں اپنے منہ سے کیا بات کروں، ساری زندگی گزر گئی اب تو، اولیاء اللہ بزرگان دین کے اقوال، ان کی مجالس کے متعلق پڑھتے پڑھتے، تو کوئی بات بھی اس میں نئی تو نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں خواجہ حسن سنجری بیٹھے ہوئے ہیں، امیر خسرو بیٹھے ہوئے ہیں، یا حضرت سید کرمانی صاحب لکھ رہے ہیں، تو وہ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں وہ ایسے ہی لکھ رہے ہیں جو اس نے لکھ دیا۔ وہ اپنے پیر کے متعلق تقریباً اسی قسم کے وہ جو کرامات ہیں، اسی قسم کی کرامات وہ بیان کر رہے ہیں، کوئی زیادہ مختلف نہیں، بہت مطلب یہ ہے کہ بہت اچنبے کی بات نہیں ہے۔ خواجہ حسن سنجری کی فوائد الفوائد بڑی مشہور کتاب ہے، اسی طرح حشت و حشت۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ یہ کرامات جو ہیں یہ قصہ پارینہ ہو گئی، پہلے وقتوں میں ہوا کرتی تھی، اب ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں آپ پڑھیں گے نا، جب انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جب آپ پڑھیں گے آپ محسوس کریں گے اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ نہیں اس طرح ہوا ہوگا، ہوتا ہوگا، اور ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لازمی ایسا ہوا ہوگا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ ہم جیسے پرانے لوگ جو، اب تو ہم لیجنڈ ہی ہو گئے نا جی، میں ندیم بھائی ہیں، عتیق بھائی ہیں، پرانے لوگ ہی ہیں، ہمارے لیے تو آب حیات کا کام کرے گی، نئے آنے والوں کے لیے یہ ایک ٹونک کا کام کرے گی، مشعل راہ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ دعا ہے جیسی ہمت توفیق اللہ پاک نے علی عباس کو عطا کی، جیسی نوازشات ان پہ کی، میں بھی متمنی ہوں کہ میرے بھی اس قسم کے نصیب ہو جائیں کہ مجھے بھی یہ جو سعادت ہے مل جائے، میں بھی کچھ لکھ لوں، تحریر کر لوں، لیکن بس یہ کہ وہ جسے پیا چائے وہی سہاگن، ٹھیک ہے نا۔ این ساعت اخیر پہ بزرگان دین کا یہ قول، این سعادت از بزور بازو نیست، این سعادت از بزور بازو نیست، تانا بخشندہ خدا بخشند، یہ اپنے بازو سے نہیں یہ طاقتیں حاصل ہوتی، یہ سعادتیں اپنے بازو سے نہیں حاصل کی جاتی، یہ تو جس کو خداوند تعالیٰ عطا کرے وہی جسے پیا چاہے وہی سہاگن۔ تو میری طرف سے میں اصل میں آج اسی طرح موسم بھی ایسا تھا، علی عباس صاحب آپ کا انعام میرے پاس امانت کے طور پہ ہے، انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، بہت بڑا کام ہوا ہے یہ، اور سب سے بڑی بات کہ پیر صاحب تو رہنمائی کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ دیکھیں نا، پیر صاحب سے جس نے رہنمائی لینی تھی اس نے لے کے منظر عام پہ سامنے رکھ دیا کہ میں نے رہنمائی لی، میری انہوں نے کی، اور یہ آپ کے سامنے ہے نتیجہ۔
ابھی آپ لوگوں کے اوپر ہے کس طرح کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں. تو میں بہت دعا گوں کہ ڈاکٹر علی عباس صاحب کے لیے کہ اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی درازی عمر عطا فرمائے, مزید علمی و ادبی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس شخصیت کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے, جو یہ مقالہ لکھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی, توانائی, جسم پاک میں زائد طاقت اور درازی عمر عطا فرمائے. ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے مالک. اور آپ لوگوں سے بھی دعا کی التماس ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے, جلد از جلد صحت یاب کریں. آج اس کی شدت سے اس جملے کی مجھے یاد آ رہی ہے کہ عمروں والے پڑھے لکھے بیٹھے رہ گئے, کل کا ایک بچہ پیر و مرشد کی نظر عنایت سے وہ کام کر گیا جو ہم نہ کر سکے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو یہ ہے پیر و مرشد کی نظر عنایت, پیر و مرشد کی کرم نوازی, ان کی صحبت کا نتیجہ کہ بڑی بڑی عمروں والے جو کام نہ کر سکے, کل کا بچہ ایک کام کر گیا. اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس جستجو عطا فرمائے اور اس کے آگے مزید سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے لیے یہ ایک کتاب ہے, آج یہ کتاب فیوزات محمدیہ ہمارے لیے صرف ایک کتاب ہے, لیکن اگلے سال سے القادر یونیورسٹی جو تصوف کے اوپر ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں چشم تصور سے کہ یہ کتابیں وہاں ہوں گی جن پہ پی ایچ ڈی کی جائے گی. انشاءاللہ لوگ ان کتابوں کے ریفرنس دیں گے, اور اس طرح ہمارے ملنگی بابا حضور اور ملنگ بابا حضور اور ہمارے سلسلے کا دور دور تک نام روشن ہوگا, جو ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, اس کتاب کی اتھینٹسٹی کے اوپر کوئی شک نہیں ہو سکتا. جیسے کہ شہباز بھائی نے پہلے کہا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ کتاب اس وقت آئی ہے جب قبلہ پیر صاحب خود موجود ہیں, اس لیے اس کتاب کی اتھینٹسٹی کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لہٰذا ایک اور بات آج مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور ملنگی بابا سرکار اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سلسلے کی تبلیغ ضروری ہے. یہ کتاب وہ کام کرے گی. جو لوگ مسلسل سلسلے سے وابستہ ہیں لیکن حاضری نہیں دے سکتے, یہ کتاب ان کے لیے وہ کام کرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. کم و بیش 40 سال کی زندگی مرشد کامل کی, اس کے جو چھپے ہوئے پہلو ہیں یقیناً اس کتاب میں وہ عیاں کیے گئے ہیں. جو چیز چھپی تھی اس کو چھاپ دی گئی ہے تاکہ آج کے بعد آنے والا اگر کوئی بھی کسی قسم کا سوال کرے تو اس کا جواب یہ ایک انسائکلوپیڈیا تذکرہ خواجہ اظہار الحق شاہ صاحب میں مل جائے گا. اس خوبصورت کتاب کا آغاز حضور ملنگی بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تصویر مبارکہ سے ہے. اس کے بعد آپ کے جان نشین حضور مخدوم بابا جی سرکار, اور اس کے بعد مرشد کامل حضرت والا شان خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب دام برکاتہ عالیہ کی جو تصویر ہے. اور اس خوبصورت تصویر کے بعد آپ کے بچپن کے سے لے کے آج تک کے جو پہلو ہیں انہیں عیاں کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کتاب کا آغاز اس مکمل فیملی سے ہو رہا ہے جہاں پہ پیر صاحب, پیر زیاد صاحب اور پیر وسیم صاحب, ایک مکمل جو خانوادہ ہے, خوبصورت گلدستہ ہے حضور ملنگی بابا کا, اسے پیش کیا گیا ہے. یقیناً یہ محبت ہے خانوادہ ملنگی بابا سے کہ یہ آپ زیارت فرما رہے ہیں تذکرہ خواجہ اظہار الحق شاہ صاحب کا. تحقیق و تالیف علی عباس چشتی صاحب. دعا گو ہیں حضور کی بارگاہ اقدس میں کہ آج کے اس خوبصورت موقع پر اللہ تعالیٰ انہیں ظاہر و باطن میں آسانیاں اور خوشیاں عطا فرمائے. اللہ رب کائنات
اپنے جن لوگوں کو منتخب فرماتا ہے ان سے یہ نیک کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تا قیامت یہ اپنی آخری سانس تک مرشد کامل کا نام اسی طرح روشن کرتے رہیں، اور جو آپ کے حیات مبارکہ میں جب تک یہ ساتھ ہیں، اور یہ ساتھ اللہ کرے کہ دو جہانوں کا ساتھ بنے، تو اس میں یہ جو آگے آنے والی زندگی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ انہیں قلم بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بہت جلد اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ ہمارے سامنے ہو۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ کتاب منظر عام پہ آ چکی، فیوزات محمدیہ کے بعد یہ کتاب تذکرہ خواجہ اظہار الحق شاہ صاحب ہے، یہ اویلیبل ہے، اور اس کو ہر ایک نے اپنے گھر کی زینت بھی بنانا ہے اور اس سے سبق بھی حاصل کرنا ہے۔ کتابیں بے شمار، تعلیمات بے شمار، لیکن جو مرشد کامل جس طریقے سے اللہ رسول کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، اس کا پورا طریقہ وہ مرشد کامل کی حیات اقدس میں ہی مل جاتا ہے۔